اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یعزیک واسألک التوفیق فیہ لأن اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے آج 24ویں دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو اپنی ہر نماز کے بعد تلاوت کریں اور خداوند متعال کے حضور یہ دعا اور یہ تقاضا کریں کہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، میں تیرے در پر ہر اس چیز کا سوال کرنا چاہتا ہوں تو تیری ذات سے جس چیز سے تیری ذات مجھ سے خوشنود اور راضی ہو جائے، اور اے میرے مالک اعوذ بک مما یعزیک، میں ہر اس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں جو تجھے ناراض کر دے۔ یعنی اگر میری ذات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تیری ناراضگی کا باعث بن رہی ہے تو اے میرے مالک اس چیز کو میری ذات سے نفی فرما اور وہ چیز میری ذات سے ختم ہو جائے۔ وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ، اور مجھے میرے مالک وہ توفیق عطا فرما، اس توفیق کا میں تجھ سے طلبگار ہوں۔ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيكَ، یہ میں توفیق کیوں مطالبہ کر رہا ہوں خداوند متعال کی ذات سے؟ اس توفیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں تیرا اطاعت گزار ہو جاؤں اور تیری نافرمانی ہرگز نہ کروں۔ یا جواد السائلین، اے سوالیوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والی جواد ذات، کریم ذات، جو سائلوں کو عطا کرنے والی ذات ہے۔ اس دعا میں پہلا فقرہ ما یرضی کا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما ہر اس چیز کی جو تیری رضایت کا باعث بنے، یعنی وہ تمام اعمال ہم اپنی زندگی میں انجام دیں جن پر تو ہم سے راضی ہو جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضایت کس چیز میں ہے، یعنی عالمین کے رب کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، عالمین کے رب کی رضایت کس چیز میں ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے کہ جو اول ماہ مبارک رمضان سے جس سوال کا جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ جواب یہی ہے کہ انسان ہر وہ کام انجام دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان پر فرض کیا ہے اور انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ تو اگر انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا تو اللہ کی ذات اس انسان سے راضی ہو جائے گی، اور اگر انسان ان تمام امور سے جن سے اللہ نے انسان کو منع کیا ہے، اگر ان امور سے انسان اپنا دامن چھڑا لے، ان سے دور ہو جائے، ان سے پرہیز اختیار کرے، تو یقینی بات ہے اللہ اس سے غضبناک اور اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر برعکس انسان خداوند متعال کے احکامات پر عمل نہ کرے اور اس کی منع کیے ہوئے امور کی طرف چلا جائے اور انہیں انجام دے، تو یقینی بات ہے خداوند متعال انسان سے ناراض ہوگا اور انسان پر غضبناک ہوگا۔ اب یہاں یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم پر غضبناک ہے؟ تو یقینی بات ہے اس کا جواب بھی ہم آپ کی خدمت میں پہلے دے چکے ہیں کہ انسان اپنے دل کے جھرونکوں میں جھانک کے دیکھے، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا ہم اس کے مقدرات پر، اس کی ذات پر راضی ہیں؟ ہم اس سے خوش ہیں؟ اگر ہم اللہ سے خوش ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے خوش ہیں تو اس کی ذات بھی ہم سے خوش ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے ناراض ہیں، اس کے مقدرات پر خوش نہیں ہیں، تو یقینی بات ہے اس کی ذات بھی ہم سے ناراض ہے اور اس کی ذات بھی ہم سے خوش نہیں ہے۔ انسان ایک بیمار ہے اور اللہ ہمارا طبیب ہے۔ جیسے عام روٹین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جب بیمار ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں جو ٹیکہ لکھ کے دے دے ہم اس سے نہیں اعتراض کرتے، نہیں کہتے کہ اس ٹیکے سے ہمیں تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، ہم کہتے ہیں اس نے ہمارے لیے اس ٹیکے کو مناسب سمجھا ہے، ہم اس کو لگا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرنا ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں، سر تسلیم کم کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر ہمارا کسی جسم کا کسی عضو کو قطع کرنے کا بھی حکم دے دے اور ہم براضی خوشی تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی تو بچ رہی ہے لا عقل، ٹھیک ہے تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، یہ جسم کا جو
آج ہمارے پاس عضو ہے جس سے ہم نے زندگی بھر استفادہ کیا ہے، اگر ڈاکٹر اس کو کاٹ دے گا شوگر کی وجہ سے یا کسی دوسرے مسائل کی وجہ سے، لیکن ہماری زندگی کے لیے یہ اس کو کاٹنا بہت ضروری ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ بھی ہمارا طبیب ہے اور ہم اس کے حضور میں ایک بیمار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے اس بدن کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مفید نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اجتماع اور ہمارے معاشرے کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے، لہٰذا اس نے انفرادی طور پر اور معاشرتی طور پر ہمارے لیے ایسے احکامات تدوین کر دیے ہیں کہ جو ہمارے اجتماعی اور انفرادی اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہیں، اور جن پر عمل کر کے ہم ذاتی اور انفرادی حیثیت میں خداوند متعال کی حضور میں سرخرو ہو سکتے ہیں، اور معاشرتی اعتبار سے اگر ہم ان امور سے اجتناب کریں یا ان پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ بھی مدینہ فاضلہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی میرا حبیب میرا رسول تمہیں جو دے دے تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ۔ کیوں؟ چونکہ یہ میرا حبیب خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، اس کو جو کچھ بھی اس کے دہن مبارک سے، اس کے لبھائے مبارک سے باہر نکلتے ہیں الفاظ، وہ میری وحی ہوتی ہے، وہ میں کہتا ہوں۔ اگر یہ ولایت علی کے بارے میں تمہیں کہے تو قبول کر لو چونکہ میں نے ولایت علی کے بارے میں کہا ہے، اگر یہ خلافت علی کے بارے میں کہے تو تسلیم کر لو چونکہ یہ میں نے خلافت علی کے بارے میں کہا ہے، اور اگر تم اسے تسلیم نہیں کرو گے تو میں تم سے غضبناک ہوگا، میں تم سے ناراض ہوں گا، کیوں؟ چونکہ تم نے میرے احکامات اور میرے فرامین کے مطابق عمل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کی خوشنودی کا راز اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے اسے منع کیا ہے انسان ان سے دور ہو جائے۔ اور اسی طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو جو تعلیمات الہی دی ہیں اس پر انسان سر تسلیم خم کر لے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم ذرا بھر بھی اپنی زندگی میں اگر مراجعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم نہایت چھوٹی چھوٹی مسائل میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، خداوند متعال کے حضور شکوہ کرتے ہیں، سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم الہی مقدرات پر راضی نہیں ہوں گے، ولایت علی ابن ابی طالب پر راضی نہیں ہوں گے، ہماری خواہش ہوگی کہ علی جو ہے وہ ولی نہ ہو، کوئی دوسرا ولی ہو جائے، کوئی تیسرا ولی ہو جائے، جن سے ہماری ایک قلبی انسیت ہے، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات، اس کے رسول کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں اور کسی دوسرے تیسرے کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ کا رسول ہم سے راضی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی نہیں ہوں گے تو ہم کیسے خداوند متعال کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں، کیسے خداوند متعال کے حضور پیش ہو سکتے ہیں اور اس کے سامنے سر اٹھا سکتے ہیں اور اس کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے خدایا میں نے گناہ کیے، میں نے معصیت کی، لیکن اب پھر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو انسان اللہ کی بارگاہ میں صرف اسی وقت جا سکتا ہے جب انسان اللہ کی اطاعت اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو، وگرنہ اس کے سامنے روسیاہی ہوگا اگر خداوند متعال کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ بطور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنے اور انفاق کا حکم دیا ہے۔ ہم اگر ان چیزوں کو انجام دیں گے تو اللہ کی ذات ہم سے راضی اور خوشنود ہوگی۔ اور دوسری طرف اللہ نے ہمیں علی کا دامن چھوڑنے سے منع کیا ہے، اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اللہ نے ہمیں تہمت لگانے سے منع کیا ہے، غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اگر ہم ان امور کو انجام دیں گے تو اللہ کا قہر و غضب ہم پہ نازل ہوگا۔ ہم اس قدر اصحاب پیغمبر کے بارے میں گفتگو تو کرتے ہیں، لیکن کیا اصحاب پیغمبر کی اطاعت کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ اللہ نے تو واضح فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اولی الامر منکم سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 جانشین ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں، یہ بات تو واضحات میں سے ہے، لیکن کسی صحابی کی اطاعت کا اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا۔ جتنی بھی احادیث ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور علی ابن ابی طالب کی ذات کے مقابلے میں لا کر گھڑ دیتے ہیں، یہ سب کی سب جعلی اور مجھولہ احادیث ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو علی کے مقابلے میں آئے اور علی کے
مد مقابل لا کر اس کو کھڑا کر دیں۔ علی کی فضیلت میں قرآن کی بے شمار آیات ہیں، بے شمار روایات مسلم ہے جسے تمام فریقین نے لکھا ہے، لیکن بعض ایسے اصحاب کو علم کیا جاتا ہے، ان کو بلند کیا جاتا ہے اہل بیت کے مقابلے میں، اور اہل بیت کے مقابلے میں ان کے فضائل گھڑے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اہل بیت کے مقام کو نیچا کیا جائے۔ در واقع ان کے بارے میں قرآن مجید میں مدح کی کوئی تعریف نہیں ہے، بلکہ مذمت میں آیات ضرور موجود ہیں۔ تو ہم کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ کیوں خداوند متعال کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا اپنے وجود میں اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے ان گناہوں سے خداوند متعال کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج کے دن ہم خداوند متعال سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہمیں ان امور میں شامل کر لے جس پر تو راضی ہے، ما یرضیک، یعنی جس مطلب پر تو راضی ہے مجھے اس پر راضی قرار دے دے، میں اس پر عمل کروں اور تیری رضایت کے پیچھے تیرے فرامین اور تیرے احکامات کی اطاعت کروں، اور ان تمام امور سے اجتناب کروں جس سے تو ناراض ہے، جن کو انجام دینے سے تیرا قہر و غضب نازل ہوگا، تیرا عذاب نازل ہوگا۔ ان اللہ شدید العقاب، چونکہ اللہ کا عقاب اور عذاب نہایت ہی شدید ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 میں۔ لہٰذا میں خداوند متعال سے دعا کر رہا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو چیز تیری اذیت کا باعث ہے، جس پر تو ناراض ہے، جس پر تو مجھ سے راضی نہیں ہے۔ مما یعزیک، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ظاہری بات ہے، وہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے کام انجام دینے چاہیے جن سے اللہ نے ہمیں جن کے بارے میں حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، تہمت نہیں لگانی چاہیے، گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، لواط نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے مال کو غصب نہیں کرنا چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے۔ اجتماعی اعتبار سے جتنے بھی گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے انحطاط اور پستیوں کا باعث بن چکے ہیں، ہمیں ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر ہم ان سے اجتناب نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر و غضب ہمارے شامل حال ہوگا اور ہم اس میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم الجنہ علی کل فاحش بذی قلیل الحیاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بے شک ہر اس شخص پر جنت کو حرام قرار دیا ہے جو گالم گلوچ کرنے کے لیے زبان کھولتا ہے، وقلیل الحیاء، اور اس کی حیا جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، لا یبالی ما قال، یعنی یہ پرواہ ہی نہیں کرتا ہے کہ اس کی زبان سے کون سے الفاظ جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں، ولا ما قیل فیہ، اور اس کو یہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو ایسا شخص کہ جو ہے وہ بہت ہی کم حیا رکھتا ہے، جو اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں ان کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، جو گالم گلوچ فحاشی جو کچھ بھی اس کی زبان میں آتا ہے اس کو وہ جاری کر دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف ہو نہ ہو اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں لوگ کیا نظر رکھتے ہیں اس کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسا شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 83 کے اندر یہ حدیث ہے 13579۔ تو ایسے اعمال جنہیں اللہ نے پسند نہیں کیا اور اپنے حضور ایسے اعمال کے ساتھ آنے سے انسان کو خداوند متعال نے منع کیا ہے، انسان انہیں اگر اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے تو اس سے اللہ کا قہر و غضب نازل ہوگا۔ اسی طرح جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اہل بیت علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، حضرات حسنین شریفین کو یتیم کر دیا، تو ایسے افراد پر اللہ کی ذات کیسے راضی ہوگی؟ اور پھر ہم معاشرے میں ان افراد کو اپنے لیے الگو اور نمونہ عمل قرار دیں اور ہم ان کو کہیں کہ یہ بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں، اگر کسی نے ان کی اہانت کی تو ہم جو ہے وہ اس کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو عزیزو، خداوند متعال سے ڈرنا چاہیے، خداوند متعال سے خوف کھائیں، ایسے افراد کو اپنا الگو اور اپنا لیے نمونہ عمل قرار نہ دیں جو محمد اور اس کی آل کے دشمن ہیں۔
جو اللہ کے دشمن ہے. کیوں؟ چونکہ اگر محمد سے دشمنی کی، اگر تم نے اہل بیت محمد سے دشمنی کی تو تم نے گویا کہ اللہ سے دشمنی کی ہے. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تم محمد کے وفادار نہیں ہو، محمد کے اہل بیت کے وفادار نہیں ہو، تو اصحاب کے تم خاک وفادار ہوگے. اصحاب کے جو تم اتنا دم بھرتے ہو، کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے کہ انہوں نے محمد و آل محمد پر کیا ظلم ڈھائے اور کیا اذیتیں کی ہیں؟ اگر تم یہ سب کچھ جانتے ہو اور اس کے باوجود ان کے ساتھ دے رہے ہو تو یقینی بات ہے کہ اللہ کا قہر و غضب تم پر نازل ہوگا اور تم اس کے شامل حال تمہارے وہ ہوگا. لیکن اس کے مقابل میں آپ ایسے اصحاب دیکھیں جو محمد اور اس کے اہل بیت کے آگے مطیع تھے، سر تسلیم خم تھے، اور ان کے اجازت اور ان کی مرضی کے بغیر پانی تک نہیں پیتے تھے. ایسے اصحاب بھی تھے. تو یہ ایسے اصحاب، ان سے خداوند متعال کی ذات راضی ہے، ان سے اہل بیت راضی ہیں، ان سے محمد مصطفیٰ کی ذات راضی ہے. تو ہمیں ایسے اصحاب کو کیوں ہم اپنی زندگی میں نمونہ عمل قرار نہیں دیتے؟ آپ دیکھیں بہت تاریخ اسلام میں مل جائیں گے جن کے نمایاں کارنامے ہیں، جن کی بہت عظیم زندگی جنہوں نے گزاری ہے، لیکن آپ دیکھیں معاشرے میں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہے. لیکن ایسے افراد جو متنازع ہیں، جنہوں نے اہل بیت کو اذیت دی ہے، ہم ان کو بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں اور مقام دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ، اے میرے پروردگار میں تجھ سے توفیق کا طلبگار ہوں. تو مجھے توفیق عطا فرمائے گا تو میں تیری توفیق ہی کے ذریعے سے یہ نیک کام انجام دوں گا. تیری توفیق ہی کے ذریعے میں تیری اطاعت کروں گا اور تیری معصیت سے اجتناب کروں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ، چونکہ کوئی قوت اور کوئی طاقت تیری قوت اور تیری طاقت کے سوا نہیں ہے. میں اس مطلب کو جانتا ہوں، لہٰذا تیرے حضور پیش ہو رہا ہوں اور تیرے سے دعا کر رہا ہوں اور تیرے سے اس مساعدت کا تقاضا کر رہا ہوں کہ تو میری مدد کر دے. اگر تو میری مدد کرے گا تو میں سرخ رہوں گا، اور اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں روسیہ ہو جاؤں گا. انسان کو کم از کم اس بات کا تو اندازہ ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے. لیکن اگر انسان ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دے اور خود کو خدا کے دشمنوں کی فہرست میں شامل کر لے تو یقینی بات ہے خداوند متعال کا قہر و غضب اس پر نازل ہوگا. لَأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا عَصِيَكَ، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اطاعت گزاروں میں شامل ہو جاؤں اور تیری نافرمانی کرنے والے اور تیری معصیت کرنے والوں سے میں دور ہو جاؤں. حضرت امام محمد تقی علیہ آلاف و تحیت وسنا کی ایک نورانی حدیث جسے بحار الانوار کی جلد نمبر 75 کے اندر ذکر کیا گیا ہے، میں اس حدیث سے سہارا لیتا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال، کہ مومن کو 3 خصوصیات کی اور 3 خصلت کا مومن کی ذات میں ہونا بہت ضروری ہے. مومن کو احتیاج ہے کہ اس میں یہ 3 خصلتیں ہوں. توفیق من اللہ ہے، یعنی اس کے پاس اللہ کی توفیق کا ہونا ضروری ہے. اگر انسان کے پاس اللہ کی توفیق نہ ہو، یعنی انسان اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتا ہے اور اللہ کی توفیق اس کے شامل حال نہیں ہوتی ہے تو انسان برباد ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے. لیکن اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مد مقابل آ کر غرور کا مظاہرہ کرتا ہے تو خداوند متعال ایسے افراد کے ناک کو زمین پر رگڑتا ہے اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ ایک طالب علم تازہ مدرسے سے کچھ 4 جماعتیں پڑھ کے تو وہ اپنے جب گاؤں میں جاتا ہے تو وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے. تو یہ مولانا صاحب اور نیا تازہ نیم حکیم مولوی صاحب وہاں جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ یہ قرآن پڑھا رہا ہے، تو یہ کیا چیز پڑھا رہا ہے. وہ جا کر لوگوں کو کہتا ہے اور اس بندے کو کہتا ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے کہ قرآن کیوں پڑھا رہے ہو، ان کو نماز سکھاؤ. نماز ان کی ضرورت کا پہلا جو ہے وہ مرحلہ ہے. اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی اس کی زندگی میں قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز اس کی رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ پہلے ان کی حمد و سورہ کی اصلاح کریں، ان کو بسم اللہ سکھائیں، سورہ حمد سکھائیں، سورہ ناس سکھائیں، سورہ انا انزلنا سکھائیں، تاکہ یہ ان سورتوں کو نماز میں پڑھیں اور پھر خداوند متعال کی عبادت کریں. قرآن آہستہ آہستہ ان کو سکھاتے رہے گا. پہلا مرحلہ ان کا ہے، لہٰذا پیچھے ہٹیں، میں ان کو جو ہے وہ حمد و سورہ سکھاتا ہوں. تو اب یہ ایک ایسے غرور کے عالم میں اس جگہ پر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بس بعد میں اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. اب دیکھتا ہے اپنے وجود کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو الحمد نہیں آتی ہے.
اس کو سورہ نہیں آتی ہے، بسم اللہ بھی بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکل رہی ہے، تو لوگ منتظر ہیں کہ یہ اب ہمیں حمد سکھائے گا، لیکن اس کو حمد تو آ ہی نہیں رہی ہے۔ جس قدر سوچتا ہے، جس قدر کوشش کرتا ہے، حمد کے الفاظ ہی اس کے منہ سے جاری نہیں ہوتے، اور معلوم ہی نہیں ہے اس کو کہ اب بسم اللہ کے بعد میں نے کہنا کیا ہے، قرآن کی کون سی آیت کی میں ان کو تعلیم دینا چاہ رہا ہوں، ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ سب کچھ اس کے ذہن سے نکل گیا ہے۔ یہ کیوں؟ چونکہ اس نے خداوند متعال کے حضور غرور کیا، اور خداوند متعال کے ایک ایسے عبد کو کہ جو خالصانہ نیت کے ساتھ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا تھا، یہ اس کی آبرو ریزی کر رہا تھا، خداوند متعال نے اس غرور کو خاک میں ملایا، اب اس کو الحمد تک نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسے میں یہ شخص جو ہے وہ خداوند متعال کے حضور، لوگوں کے حضور بھی روسیا ہوا اور خداوند متعال کے حضور بھی روسیا ہوا۔ تو انسان کو ایسے غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَوَاعِظٍ مِّن نَفْسِهِ، یعنی یہ انسان اپنے نفس کو خود نصیحت کرے، اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ اگر انسان خود اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو نصیحت نہیں کرے گا تو یہ کسی دوسرے کی بھی نصیحت کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اسے ایسا ہی شخص دوسروں کی نصیحت کو قبول کرتا ہے کہ جس کی اپنی ذات پر جو خود کو نصیحت کرے اور اپنی ذات کو ہدایت کے قابل بنائے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، لیاقت پیدا کرے، تاکہ اپنی ذات کو خود بھی وہ نصیحت کر سکے اور دوسروں کی نصیحت بھی اس کو قبول ہو۔ وگرنہ اگر ایسے شخص کو آپ نصیحت کریں کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے نفس کو نصیحت نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو نصیحت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایسے درخت کے اندر پانی ڈال رہے ہیں کہ جس کی جڑیں ہی نہیں ہیں۔ بغیر جڑ کے درخت کو پانی دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چونکہ جڑ ہی نہیں ہے کہ جو اس کو سیراب کرے اور اسے اندر لے جائے۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ جن کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ پھر حضرت امام محمد تقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں وَقُبُولٍ مِّمَّنْ يَنْصَعُهُ، اور جو اس کو نصیحت کر رہا ہے یہ شخص اس کی نصیحت کو قبول کر لے۔ اگر انسان میں یہ مادہ ہو، یہ صلاحیت ہو، یہ توان ہو کہ وہ دوسروں کی نصیحت کو قبول کرے اور اسے اپنی ذات میں اپلائی کرے، تب ہی جا کر انسان جو ہے وہ صلاح اور فلاح کی راستے میں گامزن ہو سکتا ہے۔ کیا حرج ہے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص نصیحت کرے کہ جو ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، ہماری نصیحت کرے اور کسی ایسی بات کی تعلیم دے جو ہماری ذات میں نہیں پائی جاتی ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جس کی ہم پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں ایسی بات کی نصیحت کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس میں ہماری کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ انسان کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا بس اوقات کوئی چھوٹے افراد انسان کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی زیادہ نہ پڑھے لکھے افراد کسی پڑھے لکھے کو بھی نصیحت کریں تو اس پڑھے لکھے کو چاہیے کہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے اور ان کی نصیحت کو قبول کرے۔ ایک واقعہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل ہوتا ہے کہ کچھ اسکول کی بچیوں نے اسی حدیث امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد ان کے دل میں آیا کہ وہ امام خمینی کو کچھ نصیحت کریں، لہٰذا وہ تمام بچیاں اسکول کی بیٹھ گئیں اور امام خمینی کے لیے خط لکھنے لگ پڑی۔ خط میں وہ لکھتی ہیں کہ ہم نے یہ امام تقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا جملہ سنا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کو نصیحت کریں، لیکن ہم نے جتنا سوچا ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس چیز کے اوپر ہم آپ کو نصیحت کریں، لہٰذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ کو یہ خط لکھنے کا جو ارادہ کیا تھا اس خط کو اسی ادھورے انداز میں چھوڑ کر آپ کو بھیج رہے ہیں۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں اے کاش بیٹا آپ مجھے نصیحت کرتے تو میں آپ کی نصیحت پر عمل کرتا۔ تو یہ ایک عاجزانہ انداز ہے کہ انسان خود کو نصیحت قبول کرنے کے لیے آمادہ رکھے، سر تسلیم خم کرے کہ یہ مجھے نصیحت کریں گے اور میں ان کی نصیحت پر عمل کروں۔ لیکن اگر انسان غرور تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں تو بڑا مجتہد ہوں، میں بڑا عالم فاضل ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی نصیحت لینے کی، تو ایسے میں ایسے شخص کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے ایک حقیر چیز سے اپنے نبی کو جو ہے وہ تعلیم دی ہے، اور وہ واقعہ آپ دیکھیں سورہ نمل کی آیت نمبر 22 میں وہ ہدہد آتی ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میں آپ کو ایک ایسی چیز کی خبر دوں گا کہ جس چیز کے بارے میں آپ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو اب اللہ کا نبی نہیں جانتا ہے اور ہدہد اسے تعلیم دے رہا ہے۔ احط بما لم تحط، یعنی میں تمہیں ایسی خبر دے رہا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں تمہیں ملکہ سبا کے بارے میں ایک ایسی یقینی پختہ خبر دے رہا ہوں جس کے بارے میں تم پہلے سے نہیں جانتے ہو۔ تو انسان کیوں اپنی زندگی میں اتنی تبدو کرتا ہے، کیوں انسان غرور و تکبر کا مبتلا ہو جاتا ہے، اور کیوں انسان اپنی زندگی میں وہ تمام امور انجام دیتا ہے جس سے خداوند متعال نے اسے منع کیا ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر یہی ہوتی ہے کہ انسان مال و دولت جمع کرتا ہے اپنے ورثاء کے لیے، اپنے مرنے کے بعد اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے۔ تو عزیزو، اگر یہ آپ کے بیوی اور یہ آپ کے بچے اگر اللہ والے ہیں تو اللہ ان کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اللہ نے جس طرح آپ کو رزق دیا ہے، اسی طرح آپ کے مرنے کے بعد اللہ آپ کے بیوی اور بچوں کا بھی رزق کا ذمہ دار ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ فقط ان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن اگر یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس شخص کی طرف دیکھیں گے، تو یقینی بات ہے کہ خداوند متعال بھی ان کو اس طرح سے ان کی وہ سپورٹ نہیں کرے گا جس طرح سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ خود خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو غیر اللہ کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، تو غیر اللہ سے ہی ان کو مدد مانگنی چاہیے۔ اور اگر تمہارے وارث برے ہیں تو برے افراد کے لیے محنت کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ایسے مال کو جمع کر رہے ہو جس مال پر دوسرے لوگ عیش و عشرت کریں اور اس کا جواب تم دو؟ یعنی دشمنان خدا کے لیے تم مال جمع کیوں کر رہے ہو کہ یہ دشمن خدا ہیں، تم ان کے لیے مال جمع کر رہے ہو، جواب تمہیں دینا ہے، استعمال انہوں نے کرنا ہے۔ تو یا جواد السائلین، اے سوالیوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والی جواد ذات، مجھے عطا فرما، میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے وہ ذات جو ہمیں سوال کرنے پر عطا کرتی ہے، اے وہ ذات جو اپنی کرم نوازی ہمارے اوپر کرتی ہے، ہمارے اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ ہم کبھی سوال کرنے والے سائل کو اپنی زندگی میں منع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے بھیکاری، ہم اس کو منع کر دیتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیتے ہیں، لیکن خداوند متعال کی ذات کبھی سائل کو انکار نہیں کرتی ہے، اس کو دھتکارتی نہیں ہے، اس کی بات کو تسلیم کرتی ہے اور اسے عطا کرتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے تو خداوند متعال اسے عطا نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے، عطا نہیں کرتا ہے۔ قیامت کے دن روایات میں ملتا ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں کو کچھ ایسی چیزیں دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمیں کیا دے رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ تم نے دنیا میں اس چیز کا مطالبہ کیا تھا، وہاں تمہارے لیے یہ چیز مفید نہیں تھی، لہٰذا اب میں تمہیں وہ چیز عطا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر وہ بندہ جو اللہ کی ہدایت اور اللہ کی اطاعت کرے گا، ہدایت پر عمل کرے گا، اسے نجات ملے گی، اور نجات کے لوازمات میں سے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہوگی، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور اللہ کے رسول نے جو اللہ کے احکامات، واجبات اور محرمات تعلیم دیے ہیں، واجبات پر عمل کرے گا، محرمات کو ترک کرے گا، تو یہ شخص ہے کہ جو اللہ کا مطیع ہوگا، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری سے خداوند متعال کی مرضات اس کے شامل حال ہوں گی۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر تم ایسا کر لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو اللہ جو ہے وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ولایت علی ابن ابی طالب کے دروازے پر نہیں آتے، تو ان اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک عنایت کی گئی ہے کہ ہماری معاشرت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، تو خداوند متعال نے ہمارے اوپر ایک لطف کیا ہے کہ آپ خداوند متعال نے ان لوگوں کو کافرین میں شمار نہیں کیا ہے، وگرنہ اللہ کی نافرمانی جو زندگی میں کہیں بھی کرتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا یہ شخص کافر ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ شخص کافر ہے، کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ شخص کافر ہے، کوئی ولایت علی ابن ابی طالب کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ شخص کافر ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال کی تعلیمات کو اس قدر آسان ہمارے لیے پیش کیا ہے کہ یہ جو خدا کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود خداوند متعال نے انہیں ہمارے لیے مسلمان قرار دیا ہے، تاکہ ہماری جو ان کے ساتھ روزمرہ زندگی میں معاشرت ہوتی ہے ہم مشکلات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں خداوند متعال اس ارشاد کو فرما رہا ہے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے یا جن کی ہدایت نہیں کی ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم
काफिरीन, کہ اللہ काफिरीन की तो हिदायत नहीं करता है, लेकिन जो काफिर नहीं है उनकी अल्लाह तबारक व ताला हिदायत करता है। यानी अगर तुम राह अली में आ गए हो, विलायत अली में आ चुके हो, मोहम्मद व आले मोहम्मद की इताअत में आ चुके हो, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी फरमान इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन के मुताबिक तुम अमल कर चुके हो, किताब अल्लाह व इतरती अहलुल बैत के दामन को थाम चुके हो, तो अब अल्लाह तुम्हारी मजीद हिदायत करेगा और तुम्हें ऐसी जगह से अता करेगा जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है। चाहे वो अता उसकी इल्म पे हो, चाहे हिल्म पे हो, चाहे तकवा पे हो, चाहे मालूमात पर हो, वो अता करेगा। लेकिन अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं की तो इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, कि अल्लाह काफिरों की कभी हिदायत नहीं करता। सूरह माइदा आयत नंबर 67। तो बस आज के दिन हम खुदाबंद मुताल से यही दुआ कर रहे हैं और खुदाबंद मुताल से इसी तौफीक का मुतालिबा कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फीहि मा युर्दीका, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूं उस चीज के बारे में जिस पर तेरी जात मुझसे राजी है, वअऊज़ु बिका मिम्मा युअज़ीका, और हर उस चीज से मैं तेरी पनाह तलब करता हूं जो तुझे अजियत करती है, जिस पर तू नाराज है। व अस्अलुका तौफीक फीहि, और मैं तुझसे तौफीक का मुतालिबा कर रहा हूं। किस चीज के बारे में तौफीक का? लअन अतीअका, ताकि मैं तेरी इताअत करूं, वला असियका, और तेरी नाफरमानी ना करूं। या जवाद साइलीन, ऐ साइलीन को अता करने वाली जवाद और करीम ज़ात, मेरी इस दुआ को मेरे हक में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आले मुहम्मद।